السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ شرح السنہ امام بربہاری کا رسالہ جاری ہے، اور پوائنٹ نمبر 141 پہ یہاں پہ ہم پہنچے تھے، یہاں سے ہم نے انشاءاللہ کنٹینیو کرنا ہے۔ پیج نمبر ہے 115۔ قال المؤلف رحمہ اللہ تعالی: وَإِن سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي. وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح للتوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ فلاں جو ہے مشبہ ہے، یعنی تشبیہ کرنے والا ہے، تو فلان یتکلم فی التشبیہ، اور فلاں جو ہے وہ یعنی مشبہ تشبیہ کا قائل ہے، تو پھر کیا کرنا؟ فاتہمہ واعلم انہ جہمی، تو جان لینا کہ یہ جہمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عموماً جو جہمی یا جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے ہیں یا اس کی تعویل کرنے والے ہیں، وہ اہل سنہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو کما یلیق بشانی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اسی طرح ظاہر پر حقیقی معنی میں جو اللہ کے اسماء و صفات کو ماننے والے ہیں، یعنی جو اہل سنہ والجماع ہیں، تو یہ جو معطلہ ہیں وہ اہل سنہ والجماع کو مشبہہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کو مانتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ سمجھتا ہے، یعنی وہ گویا یعنی ان کے نزدیک، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننے سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے۔ تو اہل سنہ کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، مخلوق کا بھی ہاتھ ہے، لیکن اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مخلوق کی ذات میں فرق ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کی ذات کے برابر نہیں ہے، مخلوق کی ذات کے مشابہ نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی جو ہیں وہ مخلوق کی صفات کے مشابہ یا اس کی جیسی نہیں ہے۔ تو صفات جو ہوتی ہیں وہ ذات کے تابع ہوتی ہیں، ذات کے لائق ہوتی ہیں۔ کسی کی بھی صفت، مثال کے طور پر چیونٹی کی ٹانگ جو ہے وہ چیونٹی کی ذات کے لائق ہے، اسی طرح انسان کی ٹانگیں جو ہیں وہ انسان کی ذات کے مطابق اور مناسب ہیں۔ تو ذات کے مطابق صفات ہوتی ہیں، تو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کی ذات کی طرح نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق کی صفات کی طرح نہیں۔ تو بہرحال تو جو معطلہ ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، وہ اہل سنہ کو مشبہ کہتے ہیں، مشبہہ، اور ان کے نزدیک تشبیہ، حالانکہ تشبیہ نہیں ہے۔ تشبیہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو میں مخلوق جیسی صفات مانوں، تو یہ تشبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہوئے اور کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے کہ اللہ کی ذات کے لائق ہیں، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہیں، وہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق جیسی ہیں؟ نہیں، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی کوئی مثل، کوئی مشابہ، کوئی چیز نہیں۔ تو جب اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کیا جائے تو یہ تشبیہ نہیں، بلکہ یہ تو عین توحید ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی جہمی کو سنو کہ وہ اہل سنہ کو مشبہہ کہتا ہے، تو پھر کیا کرنا؟ جان لینا کہ یہ جہمی ہے، یہ جہمی ہے۔ وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ فُلَانٌ نَاصِبِيٌّ فَاعْلَمْ أَنَّهُ رَافِضِيٌّ، جب کسی شخص کو سنو کہ وہ کہے کہ فلاں شخص ناصبی ہے، تو جان لینا کہ وہ تو رافضی ہے، یعنی جو شخص کہنے والا ہے وہ رافضی ہے۔ ناصبیت اصل میں اہل بیت سے بغض رکھنا، اور یہ اصل میں ریاکشن ہے روافظ کا۔ روافظ وہ ہیں جو کہ اہل بیت کی محبت میں اتنا زیادہ غلو کرتے ہیں کہ گویا ان کو ان کے بشر کے درجات سے بڑھا دیتے ہیں، اور حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں، اور باقی صحابہ کی شان میں گستاخیاں اور تنقیص اور ان کے نقص بیان کرتے ہیں، ان کے عیوب بیان کرتے ہیں، بلکہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ تو اس کے ریاکشن میں جو ہے وہ ناصبی اٹھے اور انہوں نے اہل بیت کی تنقیص کرنا شروع کر دی۔ تو فرمایا کہ بس، اور چونکہ روافظ جو ہے نا وہ اہل سنہ کو ناصبی کہتے ہیں،
اور وہ یہ سمجھتے ہیں گویا کہ اگر ہم ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کے جو فضائل بیان کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اہل بیت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں یا اہل بیت کی فضائل میں تنقیص کر رہے ہیں. ایسا نہیں. اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ اہل بیت کی جو فضائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن میں حدیث میں جو وارد ہوئے ہیں اس کو بیان ہی تسلیم کرتے ہیں، اور جو دیگر صحابہ کے متعلق فضائل بیان ہوئے اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں. یعنی ہر ایک کو اس کا جو لائق مقام ہے وہ دیا جاتا ہے جو کہ قرآن حدیث میں بیان ہے. لیکن روافظ جو ہے وہ اہل سنہ کو جب یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت میں سب سے بڑھ کر جو فضیلت ہے وہ ابو بکر کو ہے، پھر اس کے بعد عمر کو ہے، پھر اس کے بعد عثمان کو ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو وہ گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی نقص بیان کر رہے ہیں یا ان کو کوئی جو ہے ان کے درجے میں کمی کر رہے ہیں، اس لیے وہ ناسبی کہہ دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ جان لو کہ جو رافضی جو شخص اہل السنہ کو ناسبی کہے تو جان لو کہ وہ شخص جو کہنے والا ہے وہ کیا ہے؟ رافضی. اصل میں یہ رفض ہے، اور رفض اس لیے کیونکہ یہ ان کو رافضی اصل میں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک ان کے جو حضرت حسین کے جو ہے وہ نواسے یا پوتے جن کا جو ہے وہ بہرحال نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، تو جو ہے وہ حضرت حسین کے یعنی اصل میں حضرت حسین کے بیٹے ہیں علی کے بیٹے ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو ان کے سامنے جو ہے وہ روافظ نے کیا یعنی ان کے سامنے روافظ نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وزراء وزیر ہیں، یعنی ساتھی ہیں، بڑے اہم ساتھی ہیں. تو پھر جو ہے وہ یعنی اس سے علیحدہ ہو گئے، اور اس کو جو ہے یعنی ان امام صاحب کو جن کو یہ پوچھا گیا تھا یعنی اس کے قول کو چھوڑ دیا. رفضتمونی سے یعنی اس کو قول کو چھوڑ دیا اور نہ لیا. اور آگے فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ تَكَلَّمْ بِالتَّوْحِيدِ کہ جب کسی شخص کو سنو کہ وہ یہ کہے کہ بھئی توحید کی بات کیا کرو اور توحید کو بیان کرو، فَعْلَمْ أَنَّهُ خَارِجِيٌّ مُعْتَزِلٌ تو جان لو کہ یہ خارجی معتزلی ہے. حالانکہ جو اہل الحدیث ہیں وہ تو توحید کی سب سے زیادہ بات کرتے ہیں. یہاں پہ کون سی توحید مراد ہے؟ یہاں پہ معتزلی والی توحید مراد ہے. یعنی ان کے نزدیک توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا انکار کر دیا جائے. معتزلہ کا توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا جائے، ان کو نہ مانا جائے، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ صفات کو ماننے سے تعدد القدماء یعنی ایک سے زیادہ جو ہے وہ خالق کا وجود لازم آتا ہے ان کے نزدیک، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ صفات ایک علیحدہ وجود رکھتی ہیں. بہرحال ایک ان کی منطقی بحث ہے اور ان کی ایک منطقی بنیاد ہے جن کی وجہ سے اس طرح کی فضول سی باتیں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ صفات ماننے سے اللہ تعالیٰ کی ایک سے زیادہ اللہ ماننا نعوذ باللہ لازم آتا ہے. تو لہٰذا توحید کی یعنی اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا کیا کہ صفات کو اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو عاری قرار دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو انکار کیا جائے. تو معتزلہ والی جو توحید ہے نا یعنی جو ان کے اصول خمسہ ہیں، ان کے اصول خمسہ میں سے جو ایک اصول اصل ہے ان کی توحید ہے، اور وہ توحید سے مراد اسماء صفات کا انکار ہے. تو جو شخص یہ کہے نا تو جان لینا کہ یہ معتزلی. اور خارجی بھی عموماً جو خوارج ہوتے ہیں نا وہ اصول میں توحید حاکمیت اور اسی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تکفیر کرنا اور یعنی حکم صرف اللہ تعالیٰ کا نافذ ہونا، یعنی ہر معاملے میں ظاہر سی بات ہے حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کا نافذ ہوگا، جیسے کہ خوارج نے جو ہے وہ تحکیم کے موقع پر کیا تھا. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا تو صرف سلوگنز میں نہ آ جانا، یعنی جو کہے کہ توحید اور جو کہے مشبہہ اور جو کہے ناسبی، تو ان کی باتوں کے پیچھے جو حقیقت ہے نا وہ دیکھنا بس، یعنی اس کے پیچھے جو معنی ہے سلوگنز کے پیچھے نہ چل پڑنا. اور اگر کوئی شخص کہے کہ فلان مجبر او یتکلم بالاجبار کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ جبریہ ہے، فلاں شخص جبریہ ہے، تو پھر او یتکلم بالعدل فعلم انہ یا پھر وہ کہے کہ یعنی عدل کی بات کرے، عدل کی بات کیا ہے فعلم انہ قدری تو جان لینا کہ یہ قدری ہے. اصل میں قدریہ جو ہوتا ہے نا تقدیر کے معاملے میں دو بنیادی گمراہ کن فرقے ہیں، اور ایک ہے قدری ایک ہے جبری. قدریہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے یعنی وہ تقدیر کے منکر ہوتے ہیں، وہ تقدیر کے منکر ہوتے ہیں. تقدیر کے منکر سے مراد یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کو، یعنی ان میں سے غالی ایکسٹریم قسم کے قدری ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو مخلوق یا جو کچھ ہونے والا ہے کائنات میں اس کا علم پہلے سے نہیں ہوتا، وجود کے بعد، یعنی وہ واقع چیز ہونے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے. یہ غالی قسم کے قدریاں ہیں. پھر جو ہے وہ اس میں سے جو ہلکے قسم کے، یعنی ہلکے سے مطلب یہ ہے کہ اس پہلے والے سے جو غالی ان سے تھوڑے سے ہلکے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق افعال عباد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے افعال کا خالق نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ یعنی خلق کو بھی انکار کرتے ہیں. جبریہ اس کے برعکس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مخلوق کے پاس کوئی فری چوائس نہیں ہے، یعنی مخلوق جو بھی افعال کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کا ہی فعل، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اللہ کی اہل سنہ کا موقف کیا ہے کہ اللہ انسان کے افعال کا خالق ہے، لیکن انسان جو ہے نا وہ خود سے وہ افعال انجام دیتا ہے. افعال کا خالق تو اللہ ہے، لیکن جو فاعل ہے وہ انسان ہے، فاعل جو ہے وہ انسان خود ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی انسان کے پاس فری چوائس ہے. تو جبریہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ مجبور محض اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ. تو لہٰذا جو شخص یہ کہنا کہ مثال کے طور پر جو قدری ہوتے ہیں، قدریہ جو ہوتے ہیں وہ اہل سنہ کو کیا کہتے ہیں؟ جبریہ. کیونکہ اہل سنہ جو ہے وہ افعال العباد کا خالق اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں. تو اس لیے جو بھی قدری، جو بھی شخص یہ کہے کہ اہل سنہ کو کہ یہ جبری ہے، تو جان لینا کہ یہ شخص جو ہے کہنے والا وہ قدری ہے. لأن هذه الاسماء محدثہ، کیونکہ یہ سارے نام جو ہیں وہ بدعت ہیں، نئے نئے ہیں، جنہیں اہل بدعت نے جو ہے وہ جاری کیا ہے. اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ پیج نمبر 116 پہ، پوائنٹ نمبر 142 142. قال عبد الله بن المبارك لا تأخذوا عن اہل الکوفة في الرفض شيئا، کہ اہل کوفہ سے رفض کے بارے میں، یعنی رفض کیا نہیں، یعنی رفض الصحابہ، یعنی صحابہ کے متعلق جو عیوب، صحابہ کے متعلق نقص بیان کرنا. تو اہل کوفہ سے صحابہ کے متعلق جو رفض ہے نا اس کو نہ لو، کچھ بھی نہ لو. کیونکہ اصل میں جو اہل کوفہ سے مراد یہاں پہ روافظ ہے، کیونکہ روافظ جو ہے وہ کوفہ میں بہت زیادہ تھے اور وہ صحابہ پر تنقیص اور برائی اور عیب لگاتے تھے. تو لہٰذا عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اہل کوفہ سے صحابہ کے متعلق کچھ بھی نہ لو، یعنی صحابہ کے متعلق جو بھی بات کریں اس کو نہ لو، کیونکہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے اور مبالغہ ہوتا ہے. ولا ان اہل الشام فی السیف شیئا، اور اہل شام سے قتال کے احکامات بھی نہ لو. فی السیف یعنی احکام القتال، احکام القتل و قتال. اہل شام یہاں پہ مراد کون ہے؟ بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ اگر ہم مراد خوارج لیں تو خوارج جو ہے وہ اہل شام میں تو نہیں تھے، اور خوارج جو ہے وہ اہل عراق تھے، یعنی عراق میں تھے. تو خوارج تو یہاں پہ مراد نہیں لیا جا سکتا. تو پھر اس سے سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ مراد کون ہے؟ بہرحال ہو سکتا ہے واللہ عالم، اس میں احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ یعنی جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قتال کیا تھا. کیونکہ اہل سنہ کا جو علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں موقف تو یہی ہے نا کہ دونوں حق پر تھے، یعنی دونوں عظیم مسلمان تھے اور دونوں مجتہد تھے. البتہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اولا بالحق، احق تھا. ٹھیک ہے، اولا بالحق یعنی حق کے زیادہ قریب تھا. تو یہ تو اس بات کو تو یعنی معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مجتہد تھے، اجتہاد پر ان کا مبنی تھا. لہٰذا ان کی اگر اس اجتہادی خطا پر ہم کو نہ تعین کرتے ہیں، بلکہ وہ ہمارے امیر المؤمنین ہیں اور وہ صحابی ہیں، اور جو فضائل ان کے لیے ثابت ہیں وہ ہیں، اور ہم نہ ان پر عیب بیان کرتے ہیں، نہ لوگوں میں اس طرح کا انتشار پھیلاتے ہیں، اور نہ ان کو اس طرح سے باغی اور اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مجتہد ہیں اور جو ہے وہ اس معاملے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولا بالحق ہیں، یعنی حق کے زیادہ قریب میں، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ دو میری امت میں بڑی عظیم جماعتیں جو ہیں وہ قتال کریں گی اور دعواہما واحد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا دعویٰ، ان کی فکر، ان کا نظریہ ایک ہوگا، ان کی سوچ ایک ہوگی، یعنی کوئی بنیادی اصولوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اور ایک جو طائفہ ہوگا وہ اقرب الی الحق یعنی زیادہ حق کے قریب ہوگا.
اور اہل سنت جو ہے اس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے جماعت کو جو ہے وہ کہتے ہیں۔ بہرحال تو جنگ ہوئی تھی، ہم سب تاریخی واقعات وغیرہ سے جانتے ہیں کہ ان میں جو منافقین تھے، یعنی ان کی جماعتوں میں، اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں جیسے کہ خوارج بھی پائے جاتے تھے، تو یہ منافقین کی شر اور ان کی فتنوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ جنگ چھڑ گئی تھی۔ باقی اور ہمیں یہ تاریخی واقعات بھی ملتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جو ہیں، یعنی ان کا آپس میں کتنا افسوس تھا اور کتنی محبت تھی، اور لیکن اس کے باوجود ظاہر سی بات ہے انسان ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اجتہادات ہوتے ہیں اور اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو اہل شام سے گویا کہ اس میں احتمال ہے کہ یہاں پہ مصنف کی مراد یہ ہو۔ اور اسی طرح آگے فرماتے ولا ان اہل البصرۃ فی القدر شیئا، اور اہل بصرہ سے جو ہے وہ تقدیر کے متعلق کچھ بھی نہ لو، یعنی یہ معتزلہ وغیرہ ہیں۔ اسی طرح ولا ان اہل خراسان فی الارجاء، اور اسی طرح اہل خراسان سے جو ہے وہ ارجاء کے متعلق کچھ بھی نہ لو۔ ارجاء یعنی یہ جو ہے وہ ایمانیات کی بحث ہے۔ ارجاء کہتے ہیں کہ عمل سے، یعنی ایمان سے عمل کو خارج کرنا، ایمان سے عمل کو خارج کر دینا، حالانکہ اہل سنت کا موقف ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے۔ ولا ان اہل مکہ فی الصرف، اور اہل مکہ سے جو ہے وہ صرف کیا مطلب، یعنی بیع النقد بالنقد، نقد کے بدلے نقد، یعنی کیش ٹرانزیکشنز۔ اب ظاہر سی بات ہے کیش ٹرانزیکشنز میں یعنی نقد کے بدلے نقد جو ہے اس میں جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی جو ہدایات ہیں اس میں جو ہے وہ ید بید اور یعنی ہینڈ ٹو ہینڈ ہوگی، ہاتھ یعنی فوراً ہوگی، اس میں کوئی ادھار نہیں ہوگا اور کوئی تفاضل بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس میں شاید کچھ اجتہادی خطا ہیں اہل مکہ کی صرف کے معاملے میں، تو اہل مکہ سے جو ہے وہ اس معاملے میں ان سے نہ لو۔ اسی طرح وان اہل المدینہ فی الغنا، اور یعنی اہل مدینہ سے جو ہے وہ موسیقی یا جو اشعار اور پڑھنا اس کے بارے میں نہ لو، کیونکہ اس میں وہ متساہل ہیں۔ لا تاخذوا عنہم فی هذه الاشیاء شیئا، ان تمام لوگوں سے ان چیزوں میں کچھ بھی نہ لو۔ اچھا، اب کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایک یہاں پہ ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذلت العالم، یعنی اگر یعنی عالم ایک غلطی کرتا ہے، اور مثال کے طور پہ فلاں ایک عالم جو ہے وہ ایک موقف میں تھوڑا سا لینینٹ ہے، دوسرا عالم دوسرا موقف کسی اور موقف میں لینینٹ ہے، مثال کے طور پر کسی دوسرے موقف میں لینینٹ ہے، یعنی وہاں پہ اس کی جو ہے وہ غلطی ہے۔ تو اس طرح کچھ نہ کچھ ہر عالم کی کچھ نہ کچھ ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے۔ اب اگر ایک عام شخص جو ہے وہ ہر عالم کی غلطیوں کو لے کے اپنا مذہب اور ورژن آف اسلام قائم کرے، تو کیا پھر اسلام کا کچھ باقی رہے گا؟ یقیناً بالکل بھی کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے سلف صالحین فرماتے ہیں کہ جو علماء کی رخصتوں کو ایک ایک کر کے لینا شروع کر دے تو پھر اس کا کوئی دین بچتا ہی نہیں ہے۔ مقصد یہاں پہ یہی ہے، یعنی ذلت العالم کہتے ہیں عالم کی غلطی، اجتہادی غلطی۔ اب اس میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ خطا کار ہے اور اللہ تعالیٰ کے عند اللہ وہ ماجور ہے، یعنی اس کو اجر ملے گا، اگر خطا کار ہے تو ایک اجر ملے گا، لیکن جو لوگ ان کی اندھادھند پیروی کرتے ہیں اس غلطی میں تو وہ ماجور نہیں ہوں گے، وہ تو غلطی پر ہوں گے، وہ تو سزا کے مستحق ہیں۔ آگے فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 143، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَعُسَيْدَ بْنَ خُضَيْرٍ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ إِنْ شاء الله. وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَيُّوبَ وَابْنَ عَوْنٍ وَيُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ الْأَوْدِي وَالشَّعْبِيَّ وَمَالِكَ بْنَ مِغْوَلٍ وَيَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ وَمُعَاذ بْن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة وفاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنحال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. یعنی اب یہاں پہ جو ہے نا اہل سنت کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ اہل سنت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا وہ محبت کن لوگوں سے کرتا ہے، کن لوگوں کے اپنے دروس میں اکثر کن لوگوں کے نام لیا کرتا ہے،
کن لوگوں کو ریفر کیا کرتا ہے، اس سے انسان کی محبتوں کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس سے ایک علامت ظاہر ہوتی ہے کہ آیا کہ فلاں شخص اہل سنت میں سے اہل بدعت میں سے ہے۔ تو لہٰذا امام بربہاری فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کو تم سنو کہ وہ ابو ہریرہ کو بہت زیادہ کوٹ کرتا ہے، ابو ہریرہ سے محبت بھی کرتا ہے، انس بن مالک، اسید بن خزیر، یہ صحابہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ روات الاحادیث ہیں، یعنی حدیث کے روات ہیں، تو حدیث کے روات سے محبت کرنا گویا کہ حدیث سے محبت کرنا ہے، اور جو حدیثوں سے محبت کرتا ہے وہ اہل الحدیث ہے۔ تو جو اپنے دروس میں کثرت سے ان روات اور احادیث کو کوٹ کرتا ہے اور ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے وہ اہل حدیث میں سے، وہ اہل سنت ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر تم دیکھو کہ ایوب، ابن عون، یونس بن عبید، عبداللہ بن ادریس الاودی والشعبی، مالک، یزید بن زرع، معاذ بن معاذ، وہب بن جریر، اور اسی طرح حماد بن سلمہ، حماد بن زید، مالک بن انس، اوزائی، زائد بن قدامہ، یہ سب محدثین میں سے ہیں، ائمہ سلف میں سے ہیں۔ تو اگر جو شخص ان کو کوٹ کرتا ہے، ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور ان کی اقوال آپ کو سناتا ہے، تو جان لو کہ یہ صاحب سنت ہے، یعنی اہل سنت میں سے ہے۔ اور جو شخص تم دیکھو کہ احمد بن حنبل سے، حجاج بن منہال، احمد بن نصر، ان کا ذکر خیر کرتا ہے، ان کی ان کا جو ہے وہ ذکر خیر کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، تو یہ بھی اہل سنت میں سے ہے۔ اچھا، ان کا ذکر جو ائمہ محدثین ہیں ان سے الگ کیوں فرمایا، اگرچہ یہ بھی محدثین ہیں، لیکن اصل میں یہ خاص جو احمد بن حنبل اور اسی طرح احمد بن نصر وغیرہ ہیں رحمہم اللہ جمیعاً، یہ جو ہے وہ فتنہ خلق قرآن میں ان کو آزمایا گیا تھا، اور امام احمد بن حنبل نے جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کی، کوڑے ان کے برسائے گئے اور بڑی تکلیفیں جیلیں کاٹیں اس خلق قرآن کے فتنے میں، اور احمد بن نصر جو ہیں وہ تو ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو جو ہے وہ یعنی اس خلق قرآن کے فتنے میں۔ تو یہ اہل سنہ کی نشانی میں سے، تو اہل سنہ کی آج کے دور میں بھی نشانی یہ ہے کہ اہل سنہ کی نشانی ہے کہ وہ علماء اہل حدیث کی طرف ریفر کرتا ہے، علماء اہل سنت کو ریفر کرتا ہے، ان کو کوٹ کرتا ہے، چاہے وہ کرنٹ ٹائمز میں سے ہو، کنٹمپریری ٹائمز میں سے ہو، یا پھر ماضی میں سے ہوں۔ پوائنٹ نمبر 144، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ جَالِسًا مَعَ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ فَحَذِّرْهُ وَعَرِّفْهُ فَإِنْ جَلَسَ مَعَهُ بَعْدَمَا عَلِمَ فَاتَّقِهِ فَإِنَّهُ صَاحِبُ هَوَىٰ۔ اگر تم شخص کو دیکھو کہ وہ بدعتیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اہل البدع کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو آگاہ کرو، اس کو وارن کرو، اور وعرفہ، اس کو بتاؤ کہ یہ تم جو بیٹھے ہو غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو۔ پھر اس کے باوجود وہ جاننے کے باوجود وہ اہل بدعت کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کی کمپینین شپ، ان سے علم حاصل کرتا ہے، ان کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، دینی تعاون رکھتا ہے، تو پھر اس سے دور رہو، اس بندے سے بچ کے رہو، اگرچہ وہ خود اس کا عقیدہ اہل سنہ والا ہے، لیکن وہ بدعتیوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس کے باوجود وہ جانتا ہے کہ وہ بدعتی ہے، تو پھر اس شخص سے بھی دور رہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ صاحب ہوا، یہ بھی اہل بدع میں سے، یعنی جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ لہٰذا یہ اہل البدع کے خلاف جو ہے نا، آپ دیکھیں یہ مطلب سلف کی جتنی بھی آپ کتابیں پڑھیں گے، اہل البدع کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ دینی تعاون کرنا، ان کو اپنے پلیٹ فارم سے بلا کے درس دروس دلوانا، ان کی توقیر اور تعظیم کرنا، آپ دیکھیں گے یہ متفقہ علیہ اصول ہے سلف صالحین ائمہ سلف کا، کہیں اس بات کی خلاف ورزی نہیں ملتی ائمہ سلف میں سے۔ ہاں، اب مثال کے طور پر ایک بدعتی ہے لیکن وہ آپ کا رشتہ دار ہے، تو رشتے قائم رکھیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر اگر جیسے کہ کاروباری تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے بھی تعلق رکھے۔ دینی تعاون جو ہے، دینی تعاون سے مراد یہ ہے کہ دین میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا اور اپنا امتیاز اور فرق ختم کر دینا، اور لوگوں کو گویا کہ یہ باور کرانا کہ ہم ایک ہی مسلمان ہیں، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب دین کا کام کر رہے ہیں مل کے، ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو ڈیسیو کرنا، اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ سلف اور ائمہ سلف کا اصول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اہل البدع کے ساتھ اکثر بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ دینی کوآپریشن رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم خیر جہاں بھی ہوگی ہم ان کے ساتھ دیں گے، تو اس طرح کے لوگ اہل البدع اور بدعت میں کافی لینینٹ ہو جاتے ہیں اور متساہل ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ جب دروازہ کھولتے ہیں تو پھر اور خود بھی بدعات کا جو ہے وہ ارتکاب کرتے ہیں، خود بھی بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جو ہے وہ بدعت کے بارے میں یعنی جب بدعت کے بارے اور سلفی اور اہل الحدیث کے مخالف ہو جاتے ہیں،
اور بدعتیوں سے دوستیاں پالتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردیاں ہوتی ہیں، اور سلفیوں کے ساتھ، اہل الحدیث کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ان کے ساتھ دشمنیاں ہوتی ہیں. سبحان اللہ، مطلب آدمی کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے. لہٰذا اہل بدعت کے ساتھ کیا ضرورت پڑی ہے کہ اہل الحدیث کے سلفی علماء نہیں پائے جاتے؟ تو کیا ضرورت پڑی ہے ہم کسی اور کے پاس جائیں؟ ہاں، مثال کے طور پر اگر ایک کامن اینیمی آ گیا اور ایک جہاد ہو گیا، جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، اب ایک جہاد ہے کفار کے ساتھ، تو پھر اس صورت میں مختلف مکاتب فکر اکٹھا ہو سکتے ہیں اور جہاد کر سکتے ہیں. لیکن عموماً جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اس معاشرے میں اب کوئی ایسا مطلب کوئی اس طرح کامن اینیمی بھی نہیں ہے، اور اگر دینی کام کر رہے ہیں، دینی خیر کا کام کر رہے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو عوام الناس ہے نا، وہ ڈسیو ہو جاتی ہے، اور وہ پھر فرق کرنا ختم کر دیتی ہے کہ اور عوام الناس، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر کوئی جو ہے مطلب ایک فالوئنگ کلچر ہے، ایک ویورشپ کلچر ہے، اور مطلب فالوئنگ کس طریقے سے کریٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا میں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. تو لہٰذا اس میں جو ہے نا مداہنت سے اہل السنہ کو اور سلفی اور اہل الحدیث کو بچنا چاہیے، اور صرف ان کے ساتھ ہی دینی تعاون اور کام کیا جائے کہ جن کے اصول اور منہج واضح ہوں، اور جن کا منہج واضح نہ ہو، جن کے اصول صحیح نہ ہوں، جو اہل البدع میں سے ہیں، ان کے ساتھ کیا ضرورت ہے دینی کام کرنے کی؟ ہمارے شیخ جو ہیں وہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ منہج کے ساتھ ایک انسان وفادار رہے، اللہ تعالیٰ بہت برکتیں دیتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہم تو تھوڑے سے ہیں، ہم کیا دین کی دعوت کا کام کریں گے. اگر ہمیں دین کی دعوت کا کام کرنا ہو تو ہمیں دیگر مسالک کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا، ان کے شانہ بہ شانہ چلنا پڑے گا، ان کے ساتھ چل کے دین کا کام کرنا پڑے گا. تو اگر جو شخص اس طرح سے مرعوبیت اور اس کو اپنے عقیدے اور اصول پر کانفیڈنس ہی نہیں ہے، اس طرح سے شکار ہے، تو یہ اہل سنہ کے اصول میں سے نہیں ہے. لہٰذا اپنے منہج کے ساتھ پختگی، اپنے اصول کے ساتھ پختگی، اہل البدع کو اپنے ساتھ نہ ملائے، خود سے کام کرے. اہل سنہ میں سے جو ہوں ان کو ساتھ ملائے، جو سلفی ہوں ان کے ساتھ مل کے کام کریں. اللہ تعالیٰ وہ برکت دے گا جو شاید اس میں، ہاں آڈینس ہو سکتا ہے بہت بڑا جو ہے وہ آڈیٹوریم بھرا ہوا ہو، فالوئنگ جو ملینز میں ہوں، لیکن جو کوالٹی آئے گی نا آڈینس کی، وہ آئے گی منہج کے ساتھ وفاداری اور سنت کے ساتھ وفاداری اور سلفیت اور اثری عقیدے پر اور اصولوں پر گامزن ہوتے ہوئے اس کے ساتھ وفاداری، اس کے ساتھ کام، سلف کے منہج کے ساتھ وفاداری. اس طریقے سے اگر دین کی دعوت کا کام کیا جائے تو اس میں یقیناً بہت برکتیں ملتی ہیں. ہاں، اہل البدع کے ساتھ اگر کام کریں گے، ان کے ساتھ تعامل کریں گے، یقیناً فالوئنگ ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو جائے، آڈیٹوریمز بھر جائیں، ہائپ بہت کریٹ ہو جائے، واہ اور القابات اور شہرت بہت مل جائے، لیکن اس کام میں یقیناً برکت نہیں ہوتی. وہ بس سطحی طور پر ایک غبارے کی طرح کام ہوتا ہے، ایک غبارہ ہوتا ہے، جیسے ایک بلون ہوتا ہے، وہ پھولتا رہتا ہے. کیا اس کے اندر کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوا ہوتی ہے، اور ایک دن آتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے. تو لہٰذا اگرچہ منہج کے ساتھ کام کرنا، صرف خالص سلفیوں اور اہل الحدیث کے ساتھ مل کے تعاون کر کے کام کرنا، اور اہل البدع کے ساتھ جو ہے وہ کام نہ کرنا، کیونکہ اس سے لوگ جو ہے وہ دھوکے میں پڑتے ہیں. خالص منہج پہ رہتے ہوئے کام کرنے سے آڈینس ہو سکتا ہے کم ہو، ویورشپ ہو سکتا ہے نہ ملے، لیکن عند اللہ کے ہاں اس اخلاص اور اس سلفی منہج اور اہل السنہ کے اصول پر گامزن رہتے ہوئے عند اللہ جو اللہ کی طرف سے جو اجر، اللہ کی طرف سے جو برکات نازل ہوتی ہیں، اگر بہت بڑا آڈیٹوریم نہ بھی بھرا ہو، 2-3 لوگ بھی ہوں، تو وہ کوالٹی کے ہوتے ہیں کہ جو اس پورے بڑے آڈیٹوریم پر بھاری ہوتے ہیں اور حاوی ہوتے ہیں. اور یقیناً ہم نے یہ دیکھا ہے، ہمارے جو شیخ کے شیخ ہیں، شاہ بدی الدین شاہ راشدی حفظہ اللہ، اسی طرح رحمہ اللہ، اسی طرح ہمارے شیخ، ہمارے مربی شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، ہم ان کے کام کو دیکھتے ہیں، واقعی بڑی برکات اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں. اور شاہ صاحب کا اگر ہم سندھ میں کام دیکھیں تو یقیناً جو توحید کا کام انہوں نے کیا ہے، واقعی ایک رشک آتا ہے. تو کیا انہوں نے کسی اہل بدعت کو ملایا اپنے ساتھ، کسی بدعتی کو اپنے ساتھ اپنا پلیٹ فارم شیئر کیا، کسی کی مداہنت کے شکار ہوئے؟ نہیں. خود
جو ہے وہ اپنے سلفی اصولوں کے مطابق توحید کا کام کیا. اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر ہم مثال کے طور پر ان قبوریون کو اپنے ساتھ ملا لیں کہ جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے کے نام پہ نظر و نیاز دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ شریک ہو کے کون سا دین کا کام کریں گے؟ یعنی ہم ان کو اپنے ساتھ ملائیں کہ جو اللہ کی جن کو غیرت نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یعنی جب لا الہ الا اللہ پر اتفاق نہیں ہے، ہم ان لوگوں کو بلائیں جن کا لا الہ الا اللہ ہی مختلف ہے، جن کے لا الہ الا اللہ میں شرک ہے، جن کو لا الہ الا اللہ ہی سمجھ میں نہیں آیا، ان کو ملا کے ہم کون سا دین کا کام کریں گے؟ دین کا کام اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو میں نہیں جانتا اور کیا کام ہے. دین کا کام بنیادی طور پر ہے ہی لا الہ الا اللہ. یہ تمام انبیاء کا مشن ہے. جب اس لا الہ الا اللہ پر کمپرومائز کر کے میں دیگر قبوریون کو اور پتہ نہیں بدعتیوں کو بلا لوں تو میں کون سا دین کا کام کروں گا؟ ہمارے یہاں جناب دفاع صحابہ پر کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں اور اس میں بریلویوں کو بلایا جاتا ہے، شیعوں کو بلایا جاتا ہے. دفاع سیرت نبی پر کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہے، اس میں شیعوں کو بلایا جاتا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا دفاع صحابہ میں بریلویوں کو صحابہ کی حرمت پہلے یا اللہ کی حرمت پہلے؟ اللہ کی توحید پر غیرت نہیں آتی کہ ان قبوریون کو اور جو شرک کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لو، اور صحابہ کی حرمت پہ یقیناً غیرت آنی چاہیے. یقیناً صحابہ ہمارے محترم اور ہم ان کی تعظیم اور توقیر کے قائل ہیں، لیکن جو اللہ کی غیرت نہیں رکھتا، جو اللہ کی توحید پر نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ہم اس کو تو اپنے ساتھ ملانا گوارا رکھیں، لیکن جو صحابہ کے ساتھ جو صحابہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے ہم اس کو دور کر دیں. تو بھائی پرائیورٹیز کو پہچانو. صحابہ کی حرمت یقیناً دین کا اصول ہے، دین کا اصل ہے، لیکن اس سے پہلے توحید کی حرمت ہے، لا الہ الا اللہ ہے. کیا وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر غیرت نہیں آتی؟ صحابہ کی اس پر جب اس پر صحابہ پر تنقید کی جاتی ہے تو اس پر غیرت آتی ہے. غیرت دونوں پر آنی چاہیے، لا الہ الا اللہ پر پہلے آنی چاہیے. لہٰذا دفاع صحابہ کی کانفرنسز رکھیں، سیرت نبی کی کانفرنسز رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ان کانفرنسز میں ان لوگوں کو برائے مہربانی نہ بلائیں جنہیں اللہ کی توحید کی غیرت نہیں ہے، جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی غیرت نہیں ہے. یہ کون سا دین کا کام ہو رہا ہے؟ اگر لا الہ الا اللہ دین کا کام نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون سا کام ہے. بہرحال یہ مسئلہ تھوڑا سا عموماً ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ جو کہ اہل الحدیث بھی ہیں، سلفی بھی ہیں، لیکن مروبیت کے شکار ہیں، آڈینس کے بھوکے ہیں اور واہ کے بھوکے اور شہرت کے بھوکے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے بچا کے رکھے. تو ہر طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ مداہنت کا شکار ہے، تساہل کا شکار ہے، منہج کا بگاڑ ہے ان میں، اور ہر طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے قائل ہیں، اور بس کہتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں. پتہ نہیں کون سا دین کا کام ہو رہا ہے. اگر توحید اور اتباع سنت، اہل حدیث کے دو اصول ہیں، قول اللہ و قول رسول. توحید اور اتباع سنت یہ دو بنیاد، دو خاصہ ہیں اہل الحدیث کا. یعنی ان کی جو توحید ہے اس جیسی توحید کسی مسلک اور کسی مکتبہ فکر کی نہیں، اور ان کی جو اتباع سنت کا جو منہج ہے وہ کسی کا نہیں. آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیں، فرق کو دیکھ لیں، جانچ کے دیکھ لیں، علماء سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو توحید اور اتباع سنت میں اہل حدیث کا کوئی نظیر نہیں ملے گا. بلکہ اتباع اور توحید میں کوئی نہ کوئی مکتبہ فکر، کوئی نہ کوئی مسلک جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہے اور غلطی کا شکار ہے. لہٰذا یہ دو بنیادیں اگر ان دو چیزوں پہ میں کمپرومائز کر کے لوگوں کو ملا کے، ان لوگوں کو بلا کے جن کی یہ توحید اور اتباع سنت ہی ٹھیک نہیں ہے، ان لوگوں کو بلا کے اگر میں دین کا کام کروں تو میں کون سا دین کا کام کر رہا ہوں؟ دین ہے ہی اتباع سنت اور توحید. تو بہرحال اس مسئلے میں تھوڑی سی تفصیل اس لیے کی کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اس طرح کی یعنی اہل البدع کے ساتھ اس طرح کا تعامل پایا جاتا ہے، اور یہ موقع بھی ہے تو انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ اس کو سمجھیں غور سے. تو اگلا انشاءاللہ ہم ایپیسوڈ جو ہے وہ اگلے ایپیسوڈ یعنی یہیں پہ انشاءاللہ اس کو روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف خالص منہج علمی اور دین کی دعوت کا منہج عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اسلاف کے اصول اور منہج پر قائم رکھے. ہم اسلاف کو پڑھ کے دیکھیں تو ہمیں یہی منہج ملتا ہے. اہل البدع کے ساتھ ہم نے کس طرح سے پیش آنا ہے، کس طرح سے. تو ہاں
ایک پہلو ہونا چاہیے کہ اہل البدع کو ان کو اپنی طرف بلانا چاہیے، دین کی دعوت دینی چاہیے اور اصلاح کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. لیکن اپنے اصول ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی لوگ مثال دیتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا آپ اہل البدع کے ساتھ اگر تعامل دیکھیں گے تو یقیناً یعنی جو سلف کے اصول کی جو اپلیکیشن کی ہے نا اس باب میں، وہ ابن تیمیہ نے اور ابن القیم رحمہ اللہ نے کی اس سے. کیونکہ ابن تیمیہ کے دور میں ہر گمراہ فرقہ جو ہے وہ پایا جاتا تھا، فلاسفہ، روافض، خوارج، اشعریہ، ماتریدیہ، باطنیہ، اسماعیلیہ، یہ سارے جو ہے فرقے ابن تیمیہ کے دور میں پائے جاتے تھے. اور مذہب سلف یعنی سلفیت جو ہے وہ ایک غریب اور انجان تھی. تو ابن تیمیہ نے ان اہل البدع کے ساتھ کیسے ڈیل کیا؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان اہل البدع کے اصولوں کا رد کیا. کوئی ساتھ مل کے ان کے ساتھ کتاب نہیں لکھی، کوئی ساتھ مل کے ان کے ساتھ دینی تعاون نہیں کیا. ہاں ان کے ساتھ اشاعرہ وغیرہ کے ساتھ جہاد وغیرہ ثابت ہے. تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب ایک بڑا ایک کامن اینیمی آ گیا تو اس صورت میں جو ہے وہ یعنی جو اہل البدع جو کہ جن کی بدعت خفیف ہے، جو کہ غالی قسم کے متشدد اور بدعت مکفرہ میں نہیں ہے جیسے کہ روافظ وغیرہ، تو جو ہلکے ہیں جو کہ کم درجات میں ہیں ان کو اپنے ساتھ مطلب ان کے ساتھ مل کے ایک جہاد اکبر کیا جا سکتا ہے، قتال کیا جا سکتا ہے، اور وہ موقع کی مصلحت اور ان تمام چیزوں کو رعایت کرتے ہوئے. لیکن علمی طور پر عام جو دینی کام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا، کہاں کہیں ایک مثال دکھائیں کہ جہاں پہ ابن تیمیہ نے اہل بدعت کے ساتھ تعامل کیا، ان کے ساتھ مل کے دین کا کام کیا اور دین کی دعوت دی ہو، ان کے ساتھ مل کے کوئی ممبر شیئر کیا ہو، ان کو ابن تیمیہ نے ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ بلایا ہو یا اپنا ممبر دیا ہو یا اپنے درس میں اپنے حلقے میں ان کو بلا کے ان سے دعوت دین کا کام لیا ہو یا ان کے ساتھ مل کے کوئی کتاب لکھی ہو. نہیں، منفرد تھے، اکیلے تھے، ون مین آرمی تھے. ہر بدعتی کے خلاف انہوں نے تنقید کی، رد کیا، اصلاح کی. ہر بدعتی فرقہ جو بھی اس وقت پایا جاتا تھا تمام بدعتی فرقوں کے خلاف کام کیا. اور ہاں اخلاق کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اخلاق ایسے تھے کہ اگر کوئی بدعتی فوت ہو جاتا تو بدعتی اگر کوئی فوت ہو جاتا تو اگر کوئی شاگرد آ کے جیسے کہ ابن القیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آ کے ان کو گڈ نیوز دیتے کہ وہ جو آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچایا کرتا تھا، آپ کے خلاف لکھا کرتا تھا اور آپ نے جن کا رد بھی کیا تھا، بدعتی تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا. تو گڈ نیوز دینے کی نیت سے آتا تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس پر تھوڑا سا ناراض ہوتے اور کہتے کہ نہیں. اور یہ ابن تیمیہ کی ایک اینگل تھا، یعنی ایک اینگل تو یہ تھا کہ کمپرومائز نہیں ہوگا. جب دعوت دین کی بات آئے گی، دین کی غیرت کی بات آئے گی تو رد کیا جائے گا، اصلاح کی جائے گی، تنقید کی جائے گی. جہاں پر اس بدعتی کو یعنی ایک طرز کے اینگل سے دیکھا جائے گا اور پھر ان کے گھر پہ جاتے اور ان کی تعزیت بھی کرتے اور جو ہے وہ یعنی ان کے گھر والوں کو سپورٹ بھی آفر کرتے کہ اگر کوئی ہماری ضرورت ہو تو ہم جو ہے وہ حاضر ہیں. اور اسی طرح مثال کے طور پر اپنا حق معاف کر دیتے. جیسے کہ ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ غالباً بکری تھے، کون تھے، حالانکہ ابن تیمیہ نے الرد علی البکری ان کی پوری خلاف ان کی پوری کتاب لکھ دی اور ضال مضل کہا کہ گمراہ ہے اور قبر پرست ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن تکفیر نہیں کی کیونکہ تکفیر میں معنی تھا. تو حالانکہ جو ہے وہ ابن تیمیہ کو کئی دفعہ انہوں نے جو ہے وہ مار بھی کھلوائی، سلطان کے خلاف جیل میں بھی بند کروایا اور پتہ نہیں کیا کیا. تو ابن تیمیہ کے پاس ایک موقع آیا کہ جس میں وہ سلطان نے ابن تیمیہ سے جو ہے وہ پوچھا کہ آپ کہیں تو ہم جو ہے وہ ان کو قید کر دیں، ان کو نظر بند کر دیں، جو بھی کر دیں. تو ابن تیمیہ نے کہا کہ نہیں، یہ میرا حق ہے، میں اس کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. تو جہاں پہ اپنا حق ہوتا معاف کر، لیکن جہاں پہ دین کا حق ہوتا، جہاں پہ اتباع کا حق ہو جائے، جہاں پہ توحید کا حق ہوتا، وہاں پہ تو کچھ نہیں، وہاں پہ تو غیرت ہے. تو جہاں پہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہے نا، کسی بدعتی نے میرے ساتھ کچھ کیا ہے، تو وہاں پہ اچھے اخلاق، اتنا اچھا اخلاق دکھاؤ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اتنا اچھا اخلاق دکھاؤ کہ وہ بدعتی آپ کی سنت اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے سلفی ہو جائے، سنی ہو جائے، اہل سنہ میں داخل ہو جائے. تو یہ ایک دعوت دین کا انداز تھا، لیکن مداحنت کہیں نہیں تھی. آج جو ہمارے یہاں نا ابن تیمیہ کی عموماً مثالیں کوٹ کرتے ہیں، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی منہج کے بالکل مخالف ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہاں انسانیت کے ایک بطور مسلمان ہونے کے، ایک کلمہ گو ہونے کے بحیثیت سے ان کے ساتھ ایک شفقت کا دامن رکھا، نرمی والا معاملہ رکھا کچھ پہلو پہ، ان کی وفات پر تعزیت کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. لیکن جہاں ان کے دین کے اصول کی بات آئی وہاں پہ ان کا رد بھی کیا.
ان کے اصولوں کا انکار بھی کیا، کتابیں بھی لکھی، گمراہ بھی کہا، گمراہ کرنے والا بھی کہا، شدت سے انکار بھی کیا، اور ان کو اپنے ساتھ دینی تعاون پہ ملایا بھی نہیں، دینی کام بھی ان کے ساتھ مل کے نہیں کیے، بلکہ جہاں دین کے اصول کی بات آئے گی وہاں پہ کوئی مداحنت، کوئی لینینسی نہیں ہوگی، جہاں پہ پرسنل لیول پہ بات آئے گی، ایک ریلیشن شپ کی بات آئے گی، جہاں پہ ان کو دعوت دینے کی بات آئے گی، تو پھر وہاں پہ بھی ایک ابن تیمیہ کا الگ ہی انداز تھا۔ اس دونوں کو لے کے چلنا، ایک بیلنس اپروچ لے کے چلنا، یقیناً یہ آج کے دور میں خصوصاً اہل الحدیث میں بہت ہی ایک اسٹرینج ہے، انجان ہے۔ اس بیلنسڈ اپروچ کو لے کے چلنا کہ بالکل ہی ان کو مطلب اتنی سختی اہل البدع کے خلاف کہ ان سے انسانیت والے تعلقات بھی قائم نہ کیے جائیں، اور ان کو جو ہے وہ بالکل اہل السنہ کی طرف بھی نہ بلایا جائے، ان کے ساتھ اخلاق کا بھی مظاہرہ نہ کیا جائے، یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے۔ پھر یہ ایک ایکسٹریم ہے کہ اہل البدع کے ساتھ اتنا نرمی کا مظاہرہ کہ ان کو اپنے پلیٹ فارم دے دیے جائیں، ان کے ساتھ مل کے دین کا کام کیا جائے، اور ان کے اور آپ کے درمیان میں جو امتیازی فرق ہے، جو ڈفرینشیٹنگ لائنز ہیں، ان کو مٹا دیا جائے اور کہہ دیا جائے ہم سب ایک ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک الگ ایکسٹریم ہے۔ ابن تیمیہ کو پڑھیں، ابن تیمیہ کا منہج کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہ اہل البدع کے ساتھ جو سلف کا جو منہج ہے اس کی اپلیکیشن کیسے کی ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں واضح ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔